إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محترم حاضرین جمعہ، برادران اسلام، بزرگان دین، عزیز دوستو، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات و صفات بڑائی اور بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ ذوالجلال کے لیے لائق اور زیبا ہے جو پوری کائنات کا خالق، روزی رساں اور مدبر اور پوری کائنات کو چلانے والا ہے۔ بعد اس کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً اس کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت و بے شمار درود و سلام کے پھول نشاور ہوں، صلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، آج اگست کی 22 تاریخ ہے اور ماہ سفر کی آج 27 تاریخ ہے، اور یہ سفر کا مہینہ یہ عربی سال کے جو 12 مہینے ہیں ان مہینوں میں سے یہ دوسرا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے ختم ہونے کے بعد تیسرا مہینہ ربیع الاول شروع ہونے والا ہے چند ہی دنوں کے بعد۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ دیکھتے ہوں گے جگہ جگہ پر، چوراہوں پر، گلیوں میں اسٹیج سجایا جاتا ہے اور محبت رسول کے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن جب عملی میدان میں دیکھا جاتا ہے تو عمل کے میدان میں محبت کا جو تقاضا ہونا چاہیے وہ بالکل زیرو نظر آتا ہے۔ محبت ایک ایسا پاکیزہ لفظ ہے جو دل کے صحیح میلان کا نام ہے۔ دل کا صحیح میلان ہو کسی طرف تو یہ محبت ایک پاکیزہ لفظ ہے۔ محبت کے اندر اگر صداقت ہو، سچائی ہو، اخلاص ہو تو پھر اس کے اندر ادب و احترام، اطاعت و فرمانبرداری، اتباع، پائیداری کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اپنی بیمار اور پریشان حال ماں سے بہت محبت ہے، جبکہ وہ ماں دواؤں پر چل رہی ہے، خدمت کی محتاج ہے، اور یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے اپنی ماں سے، اپنے باپ سے بے پناہ محبت ہے، اور دونوں دواؤں پر چل رہے ہیں، دونوں خدمت کے محتاج ہیں، زندگی کے آخری مرحلے میں پہنچے ہوئے ہیں، لیکن جو شخص دعویٰ کر رہا ہے جب اس کی زندگی جھانک کر کے دیکھی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اپنے دعوے میں بالکل کھوکھلا ہے۔ اس کی ماں بیچاری تڑپ رہی ہے، باپ کو دواؤں کی ضرورت ہے، اور یہ نہ باپ کا خیال کر رہا ہے نہ ماں کی طرف توجہ دے رہا ہے،
اور اس کے بعد دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے اپنے بوڑھے ماں باپ سے بے پناہ محبت ہے، کیا اس شخص کے اس دعویٰ کو کوئی تسلیم کر سکتا ہے؟ کوئی مان سکتا ہے؟ ہرگز نہیں مان سکتا۔ اس لیے کہ محبت یہ محبوب کے تقاضے سے مشروط ہوتی ہے، یعنی محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کو محبوب کہا جاتا ہے۔ محبوب جس سے انسان محبت کر رہا ہے اس محبوب کی طرف سے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ شرطیں ہوتی ہیں، تو ان شرطوں کو محبت کرنے والے کو پورا کرنا پڑتا ہے، اور وہ تقاضے انسان کی زندگی کے اندر نظر آنی چاہیے۔ اگر اس کی تکمیل، تقاضے کی تکمیل نہیں ہے تو پھر یہ دعویٰ کھوکھلا اور بے بنیاد ثابت ہوتا ہے۔ بعینہ اسی طریقے سے اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں، دعوے دار ہے کہ ہمیں اللہ سے سچی محبت ہے، رسول سے سچی محبت ہے، تو پھر اس کے تقاضے، اس کے مظاہر سامنے آنا چاہیے۔ زندگی کے اندر، زندگی کے عملی میدان میں وہ مظاہر نظر آنے چاہیے کہ ہاں اس کو اللہ سے بھی محبت ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی سچی محبت ہے، سنت رسول کا اہتمام کرتا ہے، سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ سنت رسول جو اللہ کے رسول کا چہرہ تھا، نورانی چہرہ، اس سنت کو اپنے چہرے پر سجائے ہوئے ہے۔ دنیا کے عملی میدان میں یہ مظاہر اور یہ تقاضے نظر آنے چاہیے۔ اسی لیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے مناسب سمجھا کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو محبت رسول اور اس کے تقاضے پر کچھ روشنی ڈالی جائے تاکہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہو اور ہم اللہ کے رسول سے سچی محبت کر سکیں، صرف زبانی دعویٰ نہ ہو، کھوکھلا دعویٰ نہ ہو۔ میرے بھائیوں، ایک بندے مومن دنیا کے اندر، ایک پکا سچا مسلمان اس کائنات کے اندر اور اس روئے زمین کے اندر سید البشر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا۔ اگر اس کو کسی سے سب سے زیادہ محبت ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہے۔ اگر کوئی پکا سچا مسلمان اور مومن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاحزاب کے اندر، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کو مقدم کرتے ہیں۔ جو صحیح معنوں میں مومن ہیں، پکے سچے مومن ہیں، وہ نبی کو اپنی جان سے بھی زیادہ مقدم آگے رکھتے ہیں۔ جان جائے چلی جائے لیکن نبی کو کانٹا بھی نہ چبھنے پائے۔ یہ پکے سچے مسلمان اور مومن کی شان ہوتی ہے اور یہ پہچان تھی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صحیح معنوں میں مکمل مومن نہیں ہو سکتا، مکمل مومن نہیں کہلا سکتا، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو جائے، میری محبت تمام چیزوں پر غالب نہ آ جائے، تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ خود اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، اس لیے ہمیں لازمی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ ورنہ اگر صرف زبانی دعویٰ ہے اور محبت نہیں ہے تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 24 کے اندر فرمایا، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ،
اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے و اخوانکم اور تمہارے بھائی و ازواجکم اور تمہاری بیویاں و عشیرتکم اور تمہارے کنبے قبیلی رشتہ دار کے لوگ و اموال اقترفتموها اور تمہاری وہ مال و دولت جو تم نے خون پسینہ ایک کر کے کمائی ہے، محنت کر کے کمائی ہے، وہ تجارت تخشون کسادها اور وہ تمہاری بزنس تمہاری تجارت جس کی کساد بازاری سے ڈرتے ہو، جس کی مدی سے ڈرتے ہو۔ ایک انسان مال لایا 50 روپے کا، خریداری اس کی 50 روپے کی ہے اور گوڈاؤن کے اندر کئی ٹن مال اسٹاک لگا ہوا ہے اور اس کا ریٹ گھٹتا جا رہا ہے، دن بدن گھٹتا جا رہا ہے۔ 50 میں خرید کر کے لایا ہے، پتا چلا 45 روپے میں بک رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد 40 میں آ گیا، کچھ دنوں کے بعد 30 روپے آ گیا، اور 30 روپے میں بھی اگر کوئی لے رہا ہے تو پیسہ نہیں دے رہا، کہہ رہا کہ اگر آپ چاہو تو مال گرا دو، پیسہ بعد میں ملے گا، پیسے کی بات ہی مت کرو۔ انسان کو کتنا بڑا ٹینشن ہوتا کہ 50 روپے میں خرید کر کے لا کر کے پورا گوڈاؤن اسٹاک لگا ہوا ہے، بھاؤ اتنا گر چکا ہے، اتنا ٹوٹ چکا ہے کہ مجبور ہو کر کے اس کے پاس پیسے نہیں اخراجات کے، مجبوراً اس کو دینا پڑ رہا ہے، تو کتنی تکلیف ہوگی۔ انسان کو فکر ہوتی ہے، ٹینشن ہوتا ہے، رات دن سوچتا رہتا ہے کہ ہمارے مال کا کیا ہوگا، مال کا کیا ہوگا، اتنے سارے ٹن گوڈاؤن میں اسٹاک ہیں، وہ اگر بھاؤ اسی طریقے سے گرتا رہا تو پھر کیا ہوگا۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے وہ محلات، تمہارے وہ عالیشان بلڈنگیں، عالیشان بنگلے جن کو دیکھ کر کے تم خوش ہوتے ہو، سکون ملتا ہے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، اللہ اور اس کے رسول اور اعلاء کلمت اللہ سے بڑھ کر کے ان ساری چیزوں سے محبت ہے، تو پھر اللہ نے دھمکی دی فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کے عذاب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر اللہ اس کے رسول اور اعلاء کلمت اللہ سے زیادہ دنیا کی ان تمام چیزوں سے محبت ہے، کتنی بڑی دھمکی ہے۔ گویا کہ اس آیت کریمہ کے اندر غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ان تمام مقدس رشتوں کو ذکر کیا ہے جن سے ایک شخص عام آدمی فطری طور پر محبت کرتا ہے، اور انہی رشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ایمان کا امتحان لیا، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ اگر تمہاری محبت ماں باپ سے، تجارت سے، کاروبار سے، دیگر عزیز و اقارب سے اگر زیادہ ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر اللہ اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت آگے ہے، تو پھر ایسا شخص اپنے ایمان کے دعوے میں بالکل سچا ہے، پکا ہے، صحیح معنوں میں وہ مسلمان ہے، مومن ہے۔ محترم حاضرین، خواتین حضرات، آئیے محبت رسول کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے دے دیتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سفر میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ میں تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اللہ کے رسول حضرت عمر کا ہاتھ آپ کے دستے مبارک میں تھا، یعنی اللہ کے رسول عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ اسی بیچ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، اے اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک میری جان کو چھوڑ کر کے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
جب تک میں تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتے. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فقال عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. اے اللہ کے رسول اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تم ایمان کے بلند مرتبے پر پہنچ گئے، اب تمہارا ایمان مکمل ہو چکا، اب تم پکے سچے مسلمان ہو. الآن یا عمر، جب اللہ کی محبت رسول کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ ہوگی تب ایک مومن ایک مسلمان صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان ہو سکتا ہے. دوسرا واقعہ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں میں رات گزارا کرتا تھا. رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گزارا کرتا تھا اور رات کے تنہائی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں ضرورت پڑتی تھی وہ لا کر کے میں دے دیتا. وضو کا پانی لا کے رکھ دیتا لوٹے میں بھر کر کے، اور دوسری ضروریات کی چیزیں لا کر کے میں رکھ دیتا تھا. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا رات بھر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری خدمت سے خوش ہو کر کے کہنے لگے کہ ربیعہ تمہیں جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو. تو ربیعہ کہتے ہیں میں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس صرف آپ کی رفاقت چاہیے جنت کے اندر. گویا کہ دو چیزیں مانگ لی، ایک تو جنت مانگ لی اور دوسرا رفاقت. دیکھیے صحابہ کرام تھے، آج کے لوگوں سے اگر کہا جائے کہ آپ کو کیا چیز مانگنا ہے مانگ لیجیے، صحابہ کرام سے تلنا نہیں کیا جا سکتا. صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول مجھے بس جنت چاہیے، جنت کے اندر آپ کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ بھی اور کچھ چاہتے ہو، کچھ مانگنا چاہتے ہو تو بتا دو. تو صحابی کہتے ہیں نہیں ہوا ذاکا، بس اتنا ہی صرف مجھے چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیعہ تو پھر میری مدد کرو کس کے ذریعے، زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں پڑھو، نفلی نمازوں کا اہتمام کر کے تم میری مدد کرو. یعنی نفلی نمازیں اگر تمہارے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ ہوں گی تو وہ نمازیں تمہیں جنت میں لے کر کے جائیں گی، اور جنت میں جب پہنچ جاؤ گے تو میرے ساتھ میں رہو گے، میں وعدہ کرتا ہوں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے کہ صحابی مانگ بھی رہا ہے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے، اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تیسرا واقعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ صحابہ اپنے جسم جان اور اپنے تن من بدن کو اللہ کے رسول کے لیے ڈھال بنا دینے والے تھے. غزوہ احد کے موقع پر جب چند صحابہ میدان سے نکل کر کے چلے گئے تو اس موقع پر سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سر اٹھا کر کے مشرکین کی طرف ایسے دیکھتے تو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے کہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، لا تشرف، آپ اپنا سر مبارک اٹھا کر کے مشرکین کی طرف نہ دیکھیں. لا یصبک سہم من سہام القوم، کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکین میں سے کسی کی طرف سے کوئی تیر آ کر کے آپ کو لگ جائے. آپ سر نہیں اٹھائیں گے تو میں تو آپ کے سامنے کھڑا ہی ہوں. نحری دون نحرک، میرا سینہ آپ کے سینے کے لیے سپر ہے، ڈھال بنا ہوا ہے، آپ میرے پیچھے کھڑے رہیں. لیکن سر اٹھا کر کے دیکھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرکین نشانہ لگا کر کے آپ کو تیر مار دیں. آپ میرے پیچھے کھڑے رہیں، جتنا تیر آئے گا میرا سینہ ان سارے تیروں کو اپنے سینے پر کھانے کے لیے تیار ہو.
یہ صحابہ کرام کی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. محترم حاضرین، تو اس طریقے سے ایک مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. اور بھی بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں. یہ تو چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی. محترم حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو اس کا تقاضا بھی کچھ ہوگا. اس کا تقاضا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے، تعظیم کیا جائے، ادب کیا جائے. کہتے ہیں کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. اسی میں انسان بنتا ہے، اسی میں آدمی بنتا ہے انسانوں کے انسانوں میں. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اسی میں آدمی بنتا ہے انسانوں کے انسانوں میں. یعنی اگر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام، تعظیم کرنا چاہیے، محبت کرنا چاہیے. کیونکہ بارگاہ رسالت مآب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کے رسول کی حکم عدولی کرنا، نافرمانی کرنا، خلاف ورزی کرنا تو یہ تو دور کی بات. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کوئی شخص اپنی آواز بھی اونچی کر دے تو اس کا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اس کا ایمان مٹی میں ملنے کا خطرہ ہے. نافرمانی کرنا تو دور کی بات، اگر آواز رسول اللہ کی آواز پر آواز بلند ہو جائے تو پھر ایمان برباد ہو سکتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر فرمایا، آیت نمبر 1 سے لے کر کے 4 تک، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. یعنی مطلب کہ اللہ اس کے رسول کا فرمان آ گیا تو پھر اپنی بات مت چلاؤ. اللہ اس کے رسول کا کوئی حکم آ گیا، کوئی آیت آ گئی، کوئی صحیح حدیث آ گئی تو پھر اس میں اپنا دماغ مت چلاؤ، پھر اس میں اپنی بات مت ملاؤ کہ ہاں یہ بھی بات صحیح، یہ بھی بات صحیح. بالکل خاموش، زبان پر تالا لگ جانا چاہیے. اور آگے اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والو، اگر ایمان کا دعویٰ ہے تو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور اپنی آواز اونچی مت کرو، چیخو چلاؤ مت. جس طریقے سے تم آپس میں جب گفتگو کرتے ہو تو چیخنے چلانے لگتے ہو، اس طریقے سے نبی کے سامنے ہرگز نہیں، چلانا نہیں ہے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ. ایسا کرو گے تو ڈر ہے کہ تمہارے سارے اعمال مٹی میں ملا دیے جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اور جو لوگ آپ کو دیوار کے باہر سے پکارتے ہیں، حالانکہ دیوار کے گھر کے باہر سے تھوڑی پکارنا چاہیے، دروازے پر آ کر دستک دے کر کے اجازت لے کر کے، اجازت ملے تو، اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جانا چاہیے. گھر کے باہر سے چلا رہے ہیں محمد محمد، باہر نکلیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یہ جو دیواروں کے باہر سے، پیچھے سے جو پکار رہے ہیں، یہ آپ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. اکثر لوگ آپ کے مقام و مرتبہ کو نہیں جانتے. تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں جو محبت کا تقاضا ہے وہ تقاضے سامنے آنے چاہیے، وہ ہماری زندگی کے اندر نظر آنا چاہیے. اس تعلق سے کچھ مثالیں بھی ہیں. ایک مثال جیسے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں، ارے ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے ہیں. تو ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول جا کر کے دیکھتا ہوں، پتہ لگاتا ہوں کہاں پہ ہیں، وہ بلا کر کے لاتا ہوں. صحابی اٹھ کر کے گئے،
گھر پہ جا کر کے پہنچے ان کے ثابت بن قیس کے تو دیکھا منکسن رأسہ، سر جھکائے ہوئے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. کہا ما شانک، کیا حال ہے بھائی، آپ کی اتنے ٹینشن میں ہے، سر جھکا کر کے بیٹھے ہوئے گھر کے اندر، وہاں مجلس لگی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں شر، حال مت پوچھئے، حال بڑا برا حال ہے، بڑا برا حال ہے. کیا حال ہے، کیا معاملہ؟ تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھتا تھا اور جب کچھ پوچھنا ہوتا تھا تو اللہ کے رسول کی آواز سے زیادہ میری آواز ہو جاتی تھی، اونچی آواز میں بول دیتا تھا، میری چونکہ عادت ایسی تھی. اب میرے ساری نیکیاں برباد ہو گئیں، یکارت ہو گئے، میں جہنمی قرار دے دیا گیا. اب کیا ہوگا؟ میں اسی ٹینشن میں مبتلا ہوں کہ اب میرا کیا ہوگا، میرا انجام کیا ہوگا. اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد سورہ حجرات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائی کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو. دیکھیے صحابہ کرام کی کیفیت کیسی ہو گئی کہ صحابہ بالکل مارے ٹینشن کے گھر کے اندر کونے میں بیٹھے تھے کہ اب کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، اور ماضی کی زندگی یاد کرنے لگے کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھتا تھا، میری آواز اونچی ہو جاتی تھی. تو وہ صحابی جو پتہ لگانے گئے تھے وہ واپس جب آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ اللہ کے رسول ثابت بن قیس ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، بہت پریشان ہے، فکر مند ہے، بڑے ٹینشن لیے ہوئے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ انہیں ایک بشارت سنا دو. دیکھیے انسان ڈرا ہوا، گھبرایا ہوا ہے کہ اب تو میں جہنمی ہو گیا، برباد ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں، بشارت دے کر کے بھیج رہے ہیں، جاؤ جا کر کے ثابت بن قیس سے کہہ دو کہ وہ جہنمی نہیں بلکہ وہ جنتی ہے، من اہل الجنہ، وہ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیا. تو تقاضا جو ہے، محبت کا جو تقاضا ہے، وہ تقاضا ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے. اسی طریقے سے اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد صحابہ کرام کی زندگیوں میں کس طریقے سے تبدیلی آئی، چینجنگ آئی، بدلاؤ آیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی دیکھیے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد فکان عمر بن الخطاب بعد ذلك، یہ ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت ایسی ہو گئی کہ اذا تکلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يسمع کلامه حتى يستفهمه، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب کچھ پوچھتے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا دھیرے سے دھیمے سے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کو سنائی ہی نہیں دیتا تھا. یہاں تک کہ سننے والے کو، پوچھنے والے کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا آپ کیا کہہ رہے ہیں. اب غور کیجئے کہ کون عمر؟ وہ عمر کہ جس کی آہٹ پا کر کے مائیں اپنے بچوں سے کہتی تھی کہ بچے سو جاؤ، عمر آ رہے ہوں گے. وہ عمر کہ جس کو شیطان بھی دیکھ لیتا تھا تو راستہ بدل دیتا تھا. وہ عمر کہ جس کے اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد مسلمان ابھی تک چھپ چھپ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن عمر کے ایمان اور اسلام لانے کے بعد خانہ کعبہ میں کھلے طور پر علی الاعلان نماز پڑھنے لگے. عمر نے کہا کہ چلو جتنے اسلام لائے مسلمان ہیں سب کھلم کھلا اللہ کی عبادت کریں، دیکھ لیتا ہوں کون آتا. وہ عمر کی حالت ایسی ہو گئی کہ بول رہے ہیں تو سنائی نہیں دے رہا، کان قریب کر رہے ہیں سنائی نہیں دے رہا، کہیں اللہ کے رسول کی آواز سے زیادہ اونچی آواز میری نہ ہو جائے اور میں گنہگار ہو جاؤں. یہ صحابہ کرام کا عالم تھا، یہ حالت تھی. وقت چونکہ پورا ہو چکا ہے، میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ موقع ملا تو اور بھی اس تعلق سے کچھ باتیں کی جائیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے سچی خالص محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں دعویٰ کرنے سے زیادہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.